اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون۔ یہ کفار قریش آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ بڑی خبر یعنی قرآن کے متعلق جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ ہاں ہاں، عن قریب وہ اپنے کفر کا انجام جان لیں گے، پھر ہاں ہاں عن قریب وہ جان لیں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اور ہم نے تمہیں مرد و عورت جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو راحت بنایا اور رات کو پردہ پوش بنایا کہ رات کی تاریکی سے ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور دن کو تمہارے روزگار کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ سورج بنایا، اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے تمہارے لیے زور کا پانی اتارا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ تاکہ اس کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ بے شک فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے۔ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم قبروں سے میدان محشر کی طرف گروہ در گروہ چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے بہت سے دروازے ہو جائیں گے جن سے فرشتے اتریں گے، اور پہاڑ غبار بنا کر چلائے جائیں گے تو وہ سراب کی طرح بے حقیقت ہو جائیں گے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا۔ بے شک جہنم کافروں کی طاق میں ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں مدتوں یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا۔ وہ اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو پائیں گے سوائے کھولتے ہوئے پانی اور دوزخیوں کے جلتے پیپ کے۔ جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا۔ جیسے کو تیسا بدلہ، یعنی جس طرح کفر شدید ترین جرم ہے ویسے ہی انہیں سخت ترین عذاب ہوگا، بے شک وہ کسی حساب کا خوف نہ رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت جھٹلایا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ تو ان سے کہا جائے گا
اب اپنے کفر کا مزہ چکھو کہ ہم ہر لمحہ تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، بے شک جنت میں پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں اور انگور، وكواعب اترابا وكأسا دهاقا، اور نوجوان ہم عمر بیویاں، اور جنت کی پاکیزہ شراب کا چھلکتا جام، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، وہ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ اے حبیب، یہ پرہیزگاروں کا صلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، جو آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، نہایت مہربان، وہ لوگ بلا اجازت اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہ کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی اور اس نے دنیا میں ٹھیک بات کہی۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وہ قیامت کا دن برحق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے اور متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، بے شک ہم نے تمہیں ایک نزدیک آنے والے قیامت کے عذاب سے ڈرایا، جس دن آدمی اپنا ہر عمل دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا اور عذاب سے بچ جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو نہایت سختی سے کافروں کی جان کھینچتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو بہت نرمی سے مومنوں کی جان نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے آسمان و زمین کے درمیان تیرتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو اپنا کام پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ کر جلد پہنچتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو دنیاوی کام کی تدبیر کرتے ہیں، بے شک قیامت ضرور قائم ہوگی۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین، پہاڑ وغیرہ ہر چیز تھر تھرا اٹھے گی اور ساری مخلوق مر جائے گی۔ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اس دن خوف کے مارے کافروں کے دل لرز رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، کافر مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں
کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ وہ بولے جب تو یہ پلٹنا ہمارے لیے سراسر نقصان ہوگا۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، تو وہ سور کی آواز تو صرف زور کی ایک جھڑکی ہوگی، تو اسی وقت وہ زندہ ہو کر حشر کے کھلے میدان میں ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى۔ اے حبیب، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی جب انہیں ان کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں ندا فرمائی کہ اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ پھر اس سے فرمائیے کیا تجھے اس طرف رغبت ہے کہ تو کفر اور سرکشی سے پاک ہو جائے، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو اس کے عذاب سے ڈرے۔ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى۔ پھر موسیٰ نے اسے عصا اور ید بیضا کی بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے موسیٰ کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ پھر اس نے موسیٰ کے خلاف اپنی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیری تو اس نے لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں گرفتار کیا۔ بے شک اس میں ضرور عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها۔ اے کافرو، بتاؤ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اس کی رات تاریک کی اور سورج کے ذریعے اس کی روشنی ظاہر فرمائی۔ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، زمین میں چشمے جاری فرما کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو زمین پر جما دیا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى۔ پھر جب سب سے بڑی عام مصیبت قیامت آئے گی، جس دن آدمی اپنی اچھی بری کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کر دی جائے گی۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها
فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ اے حبیب، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی، آپ کو اس کے بیان سے کیا تعلق؟ آپ کے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے، اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا قیامت کب آئے گی۔ انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ آپ تو فقط اسے ڈرانے والے ہیں جو اس قیامت کی سختیوں سے ڈرے، جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو یوں محسوس کریں گے کہ گویا وہ صرف ایک شام یا اس کے دن چڑھے کی قلیل مدت ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ وغیرہ قریش کے سرداروں کو اسلام کی دعوت فرما رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کیا کہ اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے مجھے تعلیم فرمائیے۔ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس سے قطعی کلام ہوگا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزری اور چہرہ اقدس پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت سرائے اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ اور آپ کو کیا معلوم، شاید وہ آپ کے فرمان سے پاکیزگی حاصل کرے یا نصیحت قبول کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے۔ اما من استغنى۔ وہ ابو جہل وغیرہ کافر جس نے ایمان لانے سے بے پروائی کی، فأنت له تصدى۔ تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کسی طرح وہ ایمان لا کر کفر و شرک سے پاک ہو جائے۔ وما عليك ألا يزكى۔ اور آپ کا اس میں کچھ نقصان نہیں کہ وہ کافر پاکیزگی حاصل نہ کرے۔ وأما من جاءك يسعى۔ اور وہ جو آپ کی خدمت میں دوڑتا ہوا آیا، وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ اور وہ اللہ سے ڈر رہا ہے تو آپ اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہیں۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ یوں نہیں کیجیے، بے شک یہ قرآن کی آیات تو نصیحت ہیں، تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة۔ یہ آیات ان صحیفوں میں ہیں جو عزت والے، بلندی والے، پاکیزہ ہیں۔ بأيدي سفرة كرام بررة۔ وہ صحیفے لوح محفوظ سے ان فرشتوں کے ہاتھوں لکھے ہوئے ہیں جو بہت عزت والے نیک ہیں۔ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره۔ کافر آدمی مارا جائے وہ کیسا ناشکرا ہے، کیا وہ غور نہیں کرتا کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ پانی کی ایک بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا کہ وہ قطرہ 40 دن کے بعد جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور اس کے اعضاء و شکل و صورت بنائی گئی، یہاں تک کہ اس کی پیدائش مکمل ہو گئی۔ ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره
ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. پھر اس کے لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچایا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے باہر نکالے گا. یقیناً اس کافر نے اب تک اللہ کا حکم پورا نہ کیا، یعنی ایمان نہ لایا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے اور ان میں غور و فکر کرے کہ ہم نے بادل سے زمین پر خوب پانی برسایا، پھر زمین کو خوب چیرا تو ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اور مختلف قسم کے پھل اور گھاس تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی، یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مستبشرة. اس دن ان میں سے ہر ایک کو اپنے انجام کی ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. بہت سے چہرے اس دن ایمان کے نور سے روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے ہوں گے. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اور بہت سے چہرے اس دن خاک آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، یہ وہی ہیں کافر بدکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ. اور جب تارے آسمان سے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. اور جب پہاڑ غبار بنا کر ہوا میں چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے تاکہ ایک دوسرے سے ظلم کا بدلہ لیں، پھر خاک کر دیے جائیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اور جب سمندر سلگائے جائیں گے تو وہ آگ بن کر بھڑک اٹھیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور جب جانوں کے جوڑے بنائے جائیں گے کہ نیک بندے نیکوں کے ساتھ اور برے بروں کے ساتھ کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ میں قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
اور جب آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا اور جب جہنم کو کافروں کے لیے بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ہر جان کو اپنا اچھا یا برا عمل معلوم ہو جائے گا جو وہ حاضر لائی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ تو مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو الٹے پھریں، سیدھے چلیں، ٹھہر جائیں۔ یہ 5 ستارے ہیں جنہیں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔ یہ 5 ستارے کبھی ٹھہرے ہوئے، کبھی پیچھے لوٹتے ہوئے، کبھی آگے دوڑتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور اس کی تاریکی ختم ہونے لگے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے اور اس کی روشنی خوب پھیل جائے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ بے شک یہ قرآن ضرور عزت والے رسول یعنی جبرائیل امین کا لایا ہوا کلام ہے، جو قوت والے ہیں، عرش کے مالک کے حضور معزز ہیں، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وہاں آسمانوں میں ان کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہیں۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور تمہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں، اور بے شک انہوں نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اور یہ قرآن مردود شیطان کا پڑا ہوا کلام نہیں، تو تم قرآن سے منہ موڑ کر کہاں جاتے ہو؟ وہ تو سارے جہاں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، اور تم کیا چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور میٹھے اور کھاری سمندر مل کر ایک ہو جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اور ان سے مردے زندہ ہو کر نکلیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر شخص اپنا اچھا یا برا عمل جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان، تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر تیرے اعضاء کو متوازن بنایا۔
في أي صورة ما شاء ركبك اس نے جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. تمہیں اپنے رب کی نعمتوں پر ہرگز غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر ہمارے کچھ نگہبان فرشتے مقرر ہیں. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. معزز لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. بے شک نیکوکار ضرور جنت کی راحت میں ہوں گے، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہوں گے. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. انصاف کے دن اس دوزخ میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. اور تو کیا جانے کہ انصاف کا دن کیسا ہے، پھر تو کیا جانے کہ انصاف کا دن کیسا ہے. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، یعنی کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہ پہنچا سکے گا، اور اس دن سارا حکم اللہ ہی کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر کے دیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. کیا ان لوگوں کو یقین نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے؟ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جس دن سب لوگ جزا و سزا کے لیے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ. ہاں ہاں، بے شک کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے. وما أدراك ما سجين. اور تو کیا جانے سجین کیسی خوفناک جگہ ہے. سجین 7ویں زمین کے نیچے ایک انتہائی خوفناک جگہ ہے جہاں ابلیس اور اس کے لشکروں کا محل ہے. اسی جگہ کافروں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں. كتاب مرقوم. وہ کافروں کا نامہ اعمال ایک مہر کیا ہوا تحریر نامہ ہے جو نہ مٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. جب بروز قیامت وہ نامہ اعمال نکالا جائے گا تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. اور اس قیامت کے دن کو ہر سرکش بڑا گناہگار ہی جھٹلاتا ہے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان برے کاموں نے زنگ چڑھا دیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ہاں ہاں، بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے۔ ثم إنهم لصال الجحيم پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ہاں ہاں، بے شک نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ وما أدراك ما عليون اور تو کیا جانے علیین کیا ہے؟ علیین 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ایک عظیم الشان مقام ہے جہاں مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ وہاں مومنین صالحین کے نامہ اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں۔ كتاب مرقوم وہ نیکوکاروں کا نامہ اعمال ایک مہر کیا ہوا تحریر نامہ ہے۔ يشهده المقربون اللہ کے مقرب فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بے شک نیک لوگ ضرور راحت و چین میں ہوں گے، عالی شان تختوں پر بیٹھے ہوئے جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوں گے۔ تعرف في وجوههم نظرة النعيم تو ان کے چہروں میں راحت اور چین کی تازگی پہچان لے گا۔ يسقون من رحيق مختوم انہیں صاف شفاف پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جو مہر کی ہوئی رکھی ہے۔ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اس کی مہر مشک ہے اور رغبت کرنے والوں کو اسی میں رغبت کرنی چاہیے۔ ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہے۔ تسنیم وہ چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بے شک مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وإذا مروا بهم يتغامزون اور جب وہ ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے تو یہ کافر ان پر آپس میں آنکھوں سے تنزیہ اشارے کرتے۔ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين اور جب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مومنوں کا مذاق اڑانے پر خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے۔ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون اور جب وہ کافر مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ ضرور گمراہ ہیں کہ انہوں نے آخرت کی امید پر دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا۔ وما أرسلوا عليهم حافظين حالانکہ وہ ایمان والوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ انہیں اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا، لہٰذا وہ اپنی فکر کریں۔ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔
على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون عالی شان تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے کیا کافروں کو ان کاموں کا بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا وأذنت لربها وحقت اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور یہی اسے لائق ہے۔ وإذا الأرض مدت اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ اس پر کوئی عمارت اور پہاڑ وغیرہ باقی نہ رہیں گے۔ وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور یہی اسے لائق ہے۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه اے انسان بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، یعنی آخر کار مرنا ہے، پھر حساب و کتاب کے لیے اس سے ملنا ہے۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا تو وہ خوش نصیب جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وينقلب إلى أهله مسرورا اور وہ کامیاب ہو کر اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا اور وہ بد نصیب جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور بڑی سختی سے اس کا حساب لیا جائے گا تو عن قریب وہ موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ إنه كان في أهله مسرورا بے شک دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا۔ إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بے شک اس نے سمجھا کہ اسے اپنے رب کی طرف ہرگز نہیں لوٹنا، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ فلا أقسم بالشفق تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی، والليل وما وسق اور قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ جمع کرے جیسے ستارے وغیرہ، والقمر إذا اتسق اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ لتركبن طبقا عن طبق اے لوگوں تم ضرور منزل بمنزل ایک حال سے دوسرے حال کی طرف چڑھو گے، جیسے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف۔ فما لهم لا يؤمنون تو ان کافروں کو کیا ہوا کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکہ کافر قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اور جو کفر وغیرہ اپنے دل میں رکھتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو اے حبیب
آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. 12 برجوں والے آسمان کی قسم، واليوم الموعود. اور اس قیامت کے دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا، وشاهد ومشهود. اور اس جمعے کے دن کی قسم جو گواہ ہے، اور اس یوم عرفہ کی قسم جس میں آدمی اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود. کھائی والوں پر لعنت ہو، النار ذات الوقود. بھڑکتی آگ والوں پر جنہوں نے ایمان والوں کو جلانے کے لیے گڑھے کھود کر آگ بھڑکائی تھی۔ اذ هم علیہا قعود. جب وہ اس کے کناروں پر کرسیاں لگا کر بیٹھے تھے اور مسلمانوں کو آگ میں ڈالے جانے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. اور جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر خود گواہ تھے۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور انہیں مسلمانوں کی صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو بہت عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف دی پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربك لشدید. بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انه هو يبدئ ويعيد. بے شک وہی پیدائش کی ابتدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وهو الغفور الودود ذو العرش المجید. اور وہی ہے گناہوں کو بہت بخشنے والا اور نیک بندوں سے بہت محبت فرمانے والا، عرش کا مالک، بڑی عزت والا۔ فعال لما يريد. ہمیشہ جو چاہے کرنے والا۔ هل اتاك حديث الجنود. اے حبیب کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون وثمود. فرعون اور ثمود کے لشکروں کی جو کفر اور سرکشی کے سبب ہلاک ہوئے۔ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بلکہ کافر آپ کو اور قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ بل هو قرآن مجید في لوح
محفوظ بلکہ وہ بڑی عظمت والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق اور تم نے کیا جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب وہ خوب چمکتا ہوا تارا ہے۔ ان كل نفس لما علیہا حافظ کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، یعنی ہر شخص پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں اور اس کا اچھا اور برا ہر عمل لکھ لیتے ہیں۔ فلینظر الانسان مما خلق تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وہ مرد و عورت کے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انه على رجعه لقادر بے شک اللہ اس انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے لوٹا دینے پر ضرور قادر ہے۔ يوم تبلى السرائر جس دن چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، فما له من قوة ولا ناصر تو اس دن کافر آدمی کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ والسماء ذات الرجع بارش والے آسمان کی قسم، والأرض ذات الصدع اور سبزہ اگانے کے لیے پھٹ جانے والی زمین کی قسم۔ إنه لقول فصل وما هو بالهزل بے شک یہ قرآن یقیناً حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بے شک کافر قرآن اور آپ کے خلاف اپنی چالیں چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا تو اے حبیب آپ کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، عن قریب ہم انہیں ہلاک کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی اے حبیب اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوى جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے ٹھیک بنایا، والذی قدر فہدى اور جس نے ہر ایک کی روزی کا اندازہ فرمایا پھر اسے حاصل کرنے کی راہ دکھائی، والذی اخرج المرعى اور جس نے زمین سے چارہ نکالا فجعله غثاء احوى پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ سنقرئك فلا تنسى اے حبیب اب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے جس میں بے انتہا علوم غیبیہ وغیرہ ہیں، تو آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولیں گے، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آپ کے لیے دین کے احکام میں آسانی کا سامان مہیا کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى تو آپ لوگوں کو نصیحت فرماتے رہیں
اگر نصیحت فائدہ دے۔ سيذكر من يخشى عن قریب نصیحت وہی مانے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى اور اس نصیحت سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ چین سے جیے گا۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بے شک کامیاب ہوا وہ جو کفر و نافرمانی سے پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بلکہ اے لوگو تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بے شک یہ بات ضرور پہلے صحیفوں میں بھی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية اے حبیب بے شک آپ کے پاس سارے عالم پر چھا جانے والی قیامت کی خبر آئی۔ وجوه يومئذ خاشعة اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية دنیا میں بظاہر بہت اچھے کام کرنے والے مشقتیں اٹھانے والے بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، تسقى من عين آنية انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ليس لهم طعام إلا من ضريع ان کے لیے آگ کے کانٹوں کے سوا اور کوئی کھانا نہ ہوگا، لا يسمن ولا يغني من جوع جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية بہت سے چہرے اس دن چین میں ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھیں۔ في جنة عالية بلند جنت میں ہوں گے، لا تسمع فيها لاغية جس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، فيها عين جارية اس میں بہتے چشمے ہیں، فيها سرر مرفوعة اس میں بلند و بالا تخت ہیں، وأكواب موضوعة اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہیں، ونمارق مصفوفة اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین ہیں، وزرابي مبثوثة اور ان پر عمدہ بچھی ہوئی چاندنیاں ہیں۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت تو کیا قدرت الہی کے منکر اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا بنایا گیا، اور کیا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا بلند کیا گیا، وإلى الجبال كيف نصبت اور کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے قائم کیے گئے، وإلى الأرض كيف سطحت اور کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر تو اے حبیب آپ نصیحت فرماتے رہیں، آپ تو یہی نصیحت فرمانے والے ہیں،
آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ہاں جو حق سے منہ پھیرے اور کفر کرے تو اللہ اسے بڑا عذاب دے گا۔ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بے شک مرنے کے بعد انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے، ہم انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صبح کی قسم اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر والليل إذا يسر اور جفت اور طاق کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چل دے۔ هل في ذلك قسم لذي حجر بے شک اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد اے حبیب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہود کی قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ إرم ذات العماد وہ عاد جو ارم کی اولاد سے بہت ہی لمبے قد والے تھے، التي لم يخلق مثلها في البلاد جن کی مثل شہروں میں پیدا نہ ہوا، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور آپ کے رب نے صالح کی قوم سمود کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں اور بڑے مضبوط مکانات بنائے۔ وفرعون ذي الأوتاد اور میخوں والے فرعون کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا۔ فرعون جب کسی پر غضبناک ہوتا تو اسے تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بڑی بڑی کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں فساد پھیلایا، فصب عليهم ربك سوط عذاب تو ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ إن ربك لبالمرصاد بے شک آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن لیکن آدمی کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اسے عزت اور نعمت عطا فرمائے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن اور اگر اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو یتیم کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وتأكلون التراث أكلا لما اور حصے داروں کو حصہ دیے بغیر میراث کا سارا مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما اور مال کی شدید محبت رکھتے ہو۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ہاں ہاں، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی۔ وجاء ربك والملك صفا صفا
اور آپ کے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے۔ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى۔ اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن آدمی سوچے گا کہ کاش دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں۔ يقول يا ليتني قدمت لحياتي۔ اس وقت آدمی کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد۔ تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہ دے گا، ولا يوثق وثاقه أحد۔ اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا۔ يا أيتها النفس المطمئنة۔ اور مومن سے موت کے وقت کہا جائے گا اے اطمینان والی جان، ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد۔ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وأنت حل بهذا البلد۔ کہ اے حبیب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، ووالد وما ولد۔ اور آپ کے والد ابراہیم کی قسم اور ان کی اولاد یعنی آپ کی قسم۔ لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد۔ کیا آدمی اپنی طاقت کے غرور میں یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قابو نہ پائے گا؟ يقول أهلكت مالا لبدا۔ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنا کثیر مال خرچ کیا تھا۔ أيحسب أن لم يره أحد۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ ألم نجعل له عينين۔ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں؟ ولسانا وشفتين۔ اور اس کی زبان اور دو ہونٹ نہ بنائیں؟ وهديناه النجدين۔ اور ہم نے اسے نیکی اور بدی کے دو واضح راستے دکھائے۔ فلاقتحم العقبة۔ پھر وہ نیکیوں کی گھاٹی میں نہ کودا، یعنی نیک اعمال کر کے ان عظیم نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ وما أدراك ما العقبة۔ اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ فك رقبة۔ غلامی یا قید یا قرض سے کسی بندے کی گردن آزاد کرانا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة۔ یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ پھر یہ نیک کام کرنے والا
ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں اور مہربانی کی وصیتیں کیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی خوش نصیب دائیں طرف والے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور عرش کی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش کی بائیں جانب سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی کہ نہ اس آگ میں باہر سے ہوا آ سکے اور نہ اندر کا دھواں باہر جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ سورج ڈوبنے کے بعد اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو چمکائے یعنی اسے خوب ظاہر کرے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اسے چھپائے، والسماء وما بناها، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، ونفس وما سواها، اور جان کی قسم اور اس رب کی قسم جس نے اسے ٹھیک بنایا، فألهمها فجورها وتقواها، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اور پہچان اس کے دل میں ڈالی اور اسے نیکی و بدی کے راستوں سے باخبر کر دیا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا، اور بے شک ناکام ہوا وہ جس نے اسے گناہوں میں چھپا دیا۔ كذبت ثمود بطغواها، صالح کی قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، جب اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت قدار بن سالف اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول صالح نے فرمایا، اللہ کی اونٹنی کو تکلیف دینے اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچو، یعنی اونٹنی کے پانی پینے کا جو دن مقرر ہے اس دن پانی نہ لو۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے قتل کر ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر تباہی ڈال کر اس بستی کو برابر کر دیا اور اسے ان کے بدلہ لینے کا کوئی خوف نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی قسم جس نے نر و مادہ پیدا کیے، ان سعیکم لشتی،
بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے، یعنی کوئی نیک اعمال کرتا ہے اور کوئی برے اعمال۔ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى تو جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور سب سے اچھی بات یعنی دین اسلام کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى تو بہت جلد ہم اسے دنیا و آخرت میں آسانی مہیا کر دیں گے۔ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى اور جس نے بخل کیا اور ہمارے حبیب پر ایمان لانے سے بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی بات یعنی دین اسلام کو جھٹلایا، فسنيسره للعسرى تو بہت جلد ہم اسے دنیا و آخرت میں دشواری مہیا کر دیں گے۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کچھ کام نہ آئے گا، بے شک سیدھی راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى تو میں تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، اس میں سب سے بڑا بدبخت ہی جائے گا جس نے ہمارے حبیب کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اور سب سے بڑا پرہیزگار یعنی ابو بکر صدیق اس آگ سے بہت دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے خرچ نہیں کرتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وہ تو صرف اپنے سب سے بلند رب کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور عن قریب وہ جنت میں اپنے رب کی نعمتوں پر راضی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی تو کفار نے طعن کرتے ہوئے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند جانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کا بیان ہوا اور کفار کا رد کر دیا گیا۔ والضحى چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجى اور رات کی قسم جب وہ تاریکی کا پردہ ڈالے۔ ما ودعك ربك وما قلى اے حبیب، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ہی کبھی ناپسند جانا۔ وللآخرة خير لك من الأولى اور بے شک ہر پچھلی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے، یعنی ہر لمحے آپ کے مراتب اور درجات بلند سے بلند تر ہوتے رہیں گے۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى اور بے شک عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر اپنی حفاظت میں جگہ دی
اور آپ کو اپنی محبت نے گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، ووجدك عائلا فأغنى اور آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، فأما اليتيم فلا تقهر تو آپ یتیم پر سختی نہ کریں، وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اور سائل کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك اے حبیب، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا مبارک سینہ علم و حکمت اور نور معرفت کے لیے کشادہ نہ کیا؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك اور آپ سے آپ کی امت کے غم کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، فإن مع العسر يسرا تو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، إن مع العسر يسرا بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب تو جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو دعا میں محنت فرمائیں اور اپنے رب ہی کی طرف راغب رہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم وطور سينين اور طور سینا کی قسم، یعنی اس طور پہاڑ کی قسم جس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وهذا البلد الأمين اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا، ثم رددناه أسفل سافلين پھر ہم نے اسے اس کے کفر و ناشکری کے سبب ہر نیچی سے نیچی حالت یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقات کی طرف پھیر دیا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين تو اے انسان، اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر ابھارتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ یقیناً وہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اے حبیب، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، خلق الإنسان من علق جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، اقرأ وربك الأكرم اے حبیب پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، الذي علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، علم الإنسان ما لم يعلم انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ مفسرین کے ایک قول کے مطابق اس آیت میں انسان سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اللہ نے آپ کو وہ تمام علوم شریعت و احکام اور علوم غیبیہ سکھائے جو آپ نہ جانتے تھے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں ارشاد ہوا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے حبیب اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ كلا إن الإنسان ليطغى ہاں بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے، أن رآه استغنى اس بنا پر کہ اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ یہ آیات ابو جہل کافر کے بارے میں نازل ہوئیں جس نے دنیاوی مال و دولت ملنے پر غرور و تکبر کیا اور سرکشی میں مبتلا ہو گیا۔ إن إلى ربك الرجعى اے حبیب بے شک سب لوگوں کو آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ أرأيت الذي ينهى بھلا اس کافر کو تو دیکھو جو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے، عبدا إذا صلى ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى بھلا دیکھو تو اگر وہ کافر ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اس کے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ أرأيت إن كذب وتولى بھلا دیکھو تو اگر اس نے حق کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے منہ پھیرا تو ہمارے عذاب سے کیسے بچ سکے گا۔ ألم يعلم بأن الله يرى کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ہاں اگر وہ کفر اور نافرمانی سے باز نہ آیا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے۔ ناصية كاذبة خاطئة وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ فليدع ناديه سندع الزبانية اب وہ اپنی مجلس کے ساتھیوں کو پکارے، ہم بھی ابھی دوزخ کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب وہ عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ اے حبیب آپ اس کی بات نہ سنیں اور سجدہ کریں اور ہم سے مزید قریب ہو جائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما أدراك ما ليلة القدر اور تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور جو مسلمان عبادت میں مشغول ہو اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ سلام هي حتى مطلع الفجر وہ رات صبح طلوع ہونے تک ہر بلا اور آفت سے سلامتی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة کتابی کافر یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
یعنی وہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک صحیفے یعنی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، فيها كتب قيمة ان صحیفوں میں حق و انصاف کی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة اور اہل کتاب یہود و نصارہ میں اسلام قبول کرنے کے متعلق پھوٹ نہ پڑی مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ گئی۔ مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو بعض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض نے حسد اور عناد کی وجہ سے کفر اختیار کیا۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم دیا گیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے ہر باطل سے جدا ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ بے شک اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ایسے بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ انعام اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب قیامت کے دن زمین اپنے مقررہ زلزلے سے پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ یعنی تمام خزانے اور مردے سب باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بتائے گی، اور زمین پر جس نے جو اچھا یا برا کام کیا سب کی گواہی دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے یہ سب بتانے کا حکم فرمایا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ مختلف راستوں سے اپنے رب کی طرف لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو دنیا میں ایک ذرہ بھر نیکی کرے گا
قیامت کے دن اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو میدان جہاد میں سینے سے آواز نکالتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر صبح ہوتے ہی دشمن پر حملہ کرتے ہیں، فأثرن به نقعا، پھر اس وقت دوڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر ضرور خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا وہ نہیں جانتا جب مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو اچھائی یا برائی سینوں میں پوشیدہ ہے کھول دی جائے گی۔ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن بھی ان کی ہر بات اور ہر عمل سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ، دل دہلانے والی، کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعۃ، اور تو نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی، یعنی قیامت جس کی ہیبت سے دل دہل جائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑتے ہوں گے۔ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، تو جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ عیش یعنی جنت میں ہوگا۔ وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، اور جس کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وما أدراك ما هي نار حامية، اور تو نے کیا جانا حاویہ کیا ہے؟ وہ سخت بھڑکتی ہوئی ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، اے لوگو، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے اللہ کی فرما برداری سے غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا اور مر کر قبر میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں، تم مرتے وقت اپنا انجام جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم یقیناً قبروں میں بھی اپنا انجام جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم یقینی طور پر اپنا انجام جانتے
تو کبھی بھی مال کی حرص میں مبتلا ہو کر اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتے۔ لترون الجحیم، بے شک تم ضرور مرنے کے بعد جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک تم ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک اس دن تم سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق یعنی ایمان اور نیک اعمال کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ اللہ کے فضل سے نقصان میں نہیں، فائدے ہی فائدے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے منہ پر طعنے دے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے، الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے گن گن کر رکھا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور وہ چورا چورا کر دینے والی حطمہ میں پھینکا جائے گا، اور تو نے کیا جانا وہ چورا چورا کر دینے والی حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، التي تطلع على الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، فی عمد ممددہ، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے آگ کے ستونوں میں، یعنی کفار کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر اس کے دروازے لمبے لمبے آتشی ستونوں سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے جو کبھی نہ کھلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورہ مبارکہ میں کافر بادشاہ ابرہہ اور اس کے لشکر کی ہلاکت کا بیان ہے۔ ابرہہ ملک یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی قسم کھائی تھی۔ اس برے ارادے سے وہ اپنا ایک بہت بڑا لشکر جس میں بہت سے ہاتھی بھی تھے لے کر مکہ مکرمہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ابابیل پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر ابابیل پرندوں کی فوجیں بھیجیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، جس آدمی کو پتھر لگتا وہ اس کے سر اور جسم کو چیرتا ہوا، ہاتھی کے جسم کو پھاڑتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔
فجعلهم كعصف مأكول۔ تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکۃ المکرمہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک ریگستانی علاقہ تھا جہاں پیداوار بالکل نہ تھی، اس لیے قریش مکہ تجارت کی غرض سے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا سفر کر دے اور اس سفر سے بہت رغبت رکھتے۔ دوران سفر وہ جہاں کہیں ٹھہرتے تو اہل مکہ ہونے کی وجہ سے ان کی خوب خاطر تواضع کی جاتی اور تحفے تحائف دیے جاتے، اور انہیں قتل و غارت گری یا لٹ جانے کا کوئی خوف نہ ہوتا۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کو یہ عظیم نعمت یاد دلائی گئی اور حکم دیا گیا کہ جس رب نے ان پر یہ کرم کیا ہے انہیں چاہیے کہ صرف اسی رب کی عبادت کریں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہیں، لإيلاف قریش، اس لیے کہ اللہ نے قریش کو رغبت دلائی، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر کی رغبت دلائی۔ فليعبدوا رب هذا البيت، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبے کے رب کی عبادت کریں، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں قتل و غارت گری کے بڑے خوف سے امن بخشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، اے حبیب، کیا آپ نے اس ابو جہل وغیرہ کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدع اليتيم، پھر یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا يحض على طعام المسكين، اور مسکین کو کھانے دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذين هم يراءون وہ جو عبادتوں میں دکھاوا کرتے ہیں، ويمنعون الماعون، اور استعمال کی معمولی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے حبیب، آپ فرما دیجئے، اے کافروں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں کبھی ان بتوں کی عبادت کروں گا جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔
یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر جس پر تمہیں شدید عذاب ہوگا، اور میرے لیے میری توحید اور اخلاص جس پر بے انتہا ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے حبیب جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور مکہ فتح ہو جائے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، تو آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور اپنی امت کے لیے اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اسے کچھ کام نہ آئی۔ سيصلى نارا ذات لهب، عن قریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی بھی اس آگ میں داخل ہوگی جو اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے پھرتی ہے، في جيدها حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عناد اور دشمنی رکھتی تھی۔ بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی ہونے کے باوجود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی اور اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایذا اور تکلیف ہو۔ ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس کانٹوں کے گٹھے کو کھینچ کر گرا دیا، اور جس کھجور کی رسی سے وہ باندھا گیا تھا وہ رسی اس کے گلے میں پھنسی اور وہ مر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر و برابر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب آپ فرمائیے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات في العقد، اور ان جادوگر عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں جادو کے منتر پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ
الناس اے حبیب آپ فرمائیے میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، تمام لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس اس شیطان کے شر سے جو دل میں وسوسے ڈالے اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو پیچھے ہٹ کر چھپ جائے، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جنوں اور آدمیوں میں سے۔